اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہمارا ٹاپک ہے استخارہ کرنا۔ دیکھیے، استخارہ عموماً میری اسٹوڈنٹس، بہنیں اور ملنے جلنے والے لوگ اپنے حالات معلوم کرنے کے لیے کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا یا نہیں معلومات کرتے ہیں، تو میں سب کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ آپ استخارہ کیجئے۔ تو استخارہ جو ہے، آج میں آپ اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں جاؤں گی کہ دیکھیے، دور جہالت میں لوگ کیا کرتے تھے کہ اس وقت بھی انہیں کچھ کام پہ ایسے جو امور پیش آتے تھے، تو وہ جب اس کا فیصلہ چاہتے تھے تو مختلف طریقے آزمایا کرتے تھے۔ وہ طریقے کیا تھے؟ مثلاً کچھ لوگ فال نکالتے تھے، کاہنوں کے پاس جاتے تھے، نجومیوں کے پاس جاتے تھے، جا کر غیب کی خبریں معلوم کرتے تھے، مختلف طریقوں سے جا کر وہ اپنے کاموں کے بارے میں معلومات کرتے تھے۔ لیکن ایک بہت خوبصورت چیز ہمیں عطا کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ کے نبی نے ہمیں جو چیز سکھائی وہ ہے استخارہ۔ دیکھیے، استخارہ کا بنیادی معنی ہوتا ہے خیر اور بھلائی طلب کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنا۔ استخارہ کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کو جو چیزیں پسند ہے اس میں استخارہ کرنا بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرنا اور اس کے فیصلے پر راضی ہونا انسان کی خوش بختی ہے، جبکہ استخارہ نہ کرنا اور اس کے فیصلے پر راضی نہ ہونا انسان کی بدبختی کی علامت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استخارے کی تعلیم ایسے دی جیسے قرآن مجید کی کوئی سورت سکھایا کرتے تھے۔ تو آپ اس بات سے استخارے کی اہمیت مزید دیکھیں کتنی واضح ہو رہی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا کہ نبی اکرم اس طرح استخارے کی دعا سکھاتے تھے جیسے کہ قرآن مجید کی کوئی سورت سکھاتے تھے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ استخارہ کی جو دعا ہے وہ ہر مومن مسلمان کو آنی چاہیے، اور اس کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ استخارہ کیسے کیا جائے۔ اب دیکھیں، ہمارے ہاں تو بہت سارے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہم استخارہ کروائیں گے کیوں؟ استخارہ خود کریں۔ دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق میں آپ کو بتاتی ہوں کہ استخارہ کیسے کیا جائے۔ طریقہ یہ ہے کہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، صرف 2 رکعت نماز نفل پڑھیے، 2 رکعت نماز پڑھیے استخارے کی نیت سے، اور اس کے بعد آپ استخارے کی دعا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، دعا استخارہ پڑھیے، اور اس دعا کو پڑھنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اپنے اس کام کے لیے، اس مقصد کے لیے جس کے لیے آپ نے استخارہ کیا ہے، کہ اللہ اگر یہ بہتر ہے تو پھر ہمارے حق میں ہو جائے، اور اگر بہتر نہیں ہے تو پھر نہ ہو، اور پھر جو بہتر ہے وہ ہو جائے۔ تو آپ جب دعا کریں گے تو استخارے کے بعد جس چیز کی طرف بھی انسان کا دل مائل ہو جائے اس چیز کو لے لینا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی ندامت نہیں ہوگی، کبھی بھی شرمندگی نہیں ہوگی۔ استخارہ اور خواب، کوئی بھی دونوں چیزیں جو ہیں کوئی بھی لازم و ملزوم چیزیں نہیں ہیں۔ یہ واضح کر رہی ہوں دوبارہ کہ استخارہ اور خواب آپس میں لازم و ملزوم نہیں ہے۔ جس طرف دل مائل ہو وہ کام کریں۔ اس کی تفصیل میں جا کے آپ کو یہ بتا دوں کہ کچھ لوگ یہ استخارہ کی دعا پڑھنے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو صرف رات کو پڑھا جائے گا اور اس کے بعد ہم سو جائیں گے، اور اس کے بعد ہمارے خواب میں آئے گا، جو ہمارے خواب کوئی اچھا سا خواب آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ استخارہ مثبت ہے، ورنہ نہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ خواب اور استخارہ آپس میں لازم و ملزوم نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ استخارہ آپ جب دعا پڑھیں گی تو یہ دعا ہے، دعا اللہ تعالیٰ سے ایک ڈائریکٹ
ایک تعلق کا نام ہے. آپ نے دعا مانگی، پھر اللہ تعالیٰ کے آپ کا دل اللہ کے قابو میں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو اس طرف مائل کر دیں گے خود بخود. دل مائل ہو جائے بس یہی اللہ کی رضا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سوئیں گی، آپ کو خواب آئے گا، پھر آپ اس خواب کی تعبیر پوچھیں گی، پھر وہ ہوگا تو آپ کریں گی، نہیں تو نہیں. ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ دلوں پر قدرت رکھتے ہیں، ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. وہ دل کو مائل کر دیتے ہیں تو وہ کام کر لینا چاہیے. اور اگر آپ کا دل ایک بار استخارہ کرنے سے مائل نہیں ہوتا تو آپ بار بار بھی استخارہ کر سکتے ہیں، جب تک کہ آپ کے دل، اچھا ضروری نہیں کہ دل مائل ہو، دل ہٹ بھی جائے گا. اگر اللہ تعالیٰ کی رضا شامل نہیں ہوگی تو آپ کا دل، ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ دل ہٹ جاتا ہے بالکل. تو آپ کو اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ نے بار بار استخارہ کرنا ہے تو آپ بار بار بھی استخارہ کر سکتی ہیں. یہاں پر میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ لوگ استخارے کے لیے عموماً دوسروں کے پاس چلے جاتے ہیں. ہمارے ہاں تو آج کل بہت لوگوں نے اس چیز کو اپنا پروفیشن بنا لیا ہے. لوگ کہتے ہیں آؤ ہمارے پاس، ہم تمہیں استخارہ کر کے دیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ استخارہ آپ کو خود کرنا چاہیے. نبی کریم کی تعلیمات کے مطابق جو بات ہو رہی ہے میں اس کی روشنی میں بات کر رہی ہوں کہ استخارہ، ہمارے نبی نے یہ نہیں کہا کہ آپ جا کے دوسروں سے استخارہ کرائیں. ہمارے نبی نے اپنے صحابہ کو دعا سکھا دی. جس طرح آپ سب کو نماز آتی ہے، جس طرح آپ سب کو انفرادی طور پر قرآن پڑھنا سکھایا جاتا ہے، جس طرح، بالکل اسی طرح ہمارے نبی نے صحابہ کو خود بہت شدت کے ساتھ اور بہت محنت کے ساتھ استخارہ دعا سکھائی. جیسا کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پہلے میں نے بتا چکی ہوں کہ فرمایا کہ ہمیں قرآن کی سورت کی طرح دعا سکھائی تاکہ ہر ایک کو دعا آتی ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کو دعا آتی ہو، اور اگر چلیں دیکھ کر نہیں، زبانی نہیں آتی، تو اب تو کتابیں موجود ہیں کہ جن میں دعا لکھی ہوئی ہوتی ہے، دعا استخارہ. تو ہر بندے کو خود کرنا چاہیے اور اپنے رب سے اپنا رشتہ خود جوڑیے. آپ، اللہ تعالیٰ ہم سب کا ہے، تو ہم دوسروں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ ہمیں اپنے 2 رکعت نماز، دیکھیں ہر روز آپ نماز پڑھتی ہیں نا، تو کسی بھی وقت ایسے ٹائم پر جو کہ آپ کے لیے نوافل کے لیے بہترین ہوتا ہے، جو ٹائم آپ 2 نفل پڑھ کے اور خود دعا پڑھیے، دعا استخارہ خود پڑھیے. اور خود پڑھنے کے بعد پھر اللہ سے اس مقصد کے لیے دعا کریں کہ اللہ، جو میں نے یہ دعا استخارہ بھی پڑھی ہے اس کام کے لیے، اگر یہ میرے لیے یا میرے بچوں کے لیے یا جس کام کے لیے اگر بہتر ہے تو اس میں ہماری مدد کر، اور اگر یہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے تو پھر اسے روک لے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہماری نظریں وہاں تک جاتی ہیں جہاں تک سامنے ہم دیکھ سکتے ہیں، ہماری نظریں اس سے پیچھے اور دور تک نہیں جاتی. اور زندگی کے اگلے سالوں میں، آج ہم جس لمحے جی رہے ہیں ہمیں صرف اس کا پتا ہے، ہمیں اگلے لمحوں، اگلے سالوں کا کچھ نہیں پتا کہ وہ چیز آگے جا کر ہمارے لیے نفع مند ہوگی یا نہیں. تو یہ چیز کس کو پتا ہے؟ اللہ کو پتا ہے، صرف اللہ کو پتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس چیز کی پوری جتنی بھی ہمارے حق میں فائدے اور نقصان ہے اس سے واقف ہے. تو اس کی نظر میں، اللہ کی نظر میں ہونے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ڈال دیتے ہیں کہ اگر اچھا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ڈال دیتے ہیں، ہمارے دلوں کو مائل کر دیتے ہیں، تو پھر وہ کام کر لینا چاہیے. اور اگر آگے بظاہر ہمیں چیز بہت اچھی لگ رہی ہے لیکن ہم استخارہ بھی کر رہے ہیں لیکن ہمارا دل مائل نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر ٹھیک ہے لیکن آگے چل کر اس کی طرف سے کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی مشکل ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ حالات بدل دیتے ہیں اور بات نہیں بنتی. تو اللہ کی رضا میں پھر بھی راضی ہونا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں نے تو استخارہ بھی کیا تھا. تو استخارہ تو آپ بار بار کریں، کبھی بھی اس سے نا امید نہ ہو. بار بار کرنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کو اللہ تعالیٰ بہترین رائے کے ساتھ آپ کا دل بنائیں گے. اگر استخارہ کرنے کے باوجود بھی، دیکھیں غور کیجئے گا کہ اگر استخارہ کرنے کے باوجود بھی جس راہ کو انسان اختیار کرے، یعنی اس کا دل مائل ہوا اور اس نے کر لیا، اس نے استخارہ کر لیا، اس کا دل اس طرف چلا گیا، اس نے اس کام کو کر لیا، لیکن آگے چل کر اس میں کوئی نقصان ہو گیا. یہ بہت سمجھنے کی چیز ہے کہ آگے چل کر نقصان ہو گیا، تو پھر کیا ہے؟ پھر آپ یہ نہ سوچئے کہ میں نے تو استخارہ بھی کیا تھا. نہیں، پھر انسان کی تقدیر ہے یہ. دیکھیں ہمارا ایمان ہے نا، اللہ پر ایمان، رسولوں پر، کتابوں پر، آخرت پر، ملائکہ پر، پھر آخرت پر اور ہمارا تقدیر پر ایمان. یہ 6 چیزوں کے بغیر تو ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا. آپ نے ایمان کی شرطیں پتہ ہے نا آپ کو؟ تو ہمارا ایمان
تقدیر پر بھی ہونا چاہیے. تو پھر ہونا کیا ہے؟ تقدیر پر راضی رہنا ہے. تقدیر پر انسان کو راضی ہو جانا چاہیے اور کبھی بھی اس کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے اور کبھی بھی اللہ سے مشورہ کرنا ترک نہیں کرنا چاہیے. یعنی چھوڑ نہیں دینا چاہیے کہ نہیں بھائی میں نے تو فلاں ٹائم بھی استخارہ کیا تھا اور یہ کام میں نے کیا تھا اور وہ کام میرا ٹھیک سے ہوا نہیں، اب تو میں نہیں کرنے والی. نہیں نہیں نہیں، پھر ایسے میں اللہ کی رضا میں راضی ہونا چاہیے، کیونکہ یہی اللہ کی رضا ہوتی ہے اور اسی میں تقدیر پر راضی ہونا چاہیے اور اس کے اللہ تعالیٰ جو ہے تو اس کا بھی اجر دیتے ہیں. جو لوگ تقدیر پر راضی نہیں ہوتے، شکوہ کرتے رہتے ہیں، اور آپ پھر یہ دیکھیں کہ پھر ایمان کی شرطوں میں سے ہے نا، تو پھر ایمان کو نقصان ہو جاتا ہے. تو آپ کو میں دعا استخارہ کا ترجمہ پڑھ کے سناتی ہوں کہ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے تیرے علم کی بدولت خیر طلب کرتی ہوں. اب یہ دیکھیے کتنا خوبصورت ترجمہ ہے کہ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے تیرے علم کی بدولت. کون سا علم؟ جو علم اللہ کے پاس ہے، علم غیب سارے کا سارا شروع سے آخر تک، اس کی بدولت میں خیر طلب کرتی ہوں اور تیری قدرت کی بدولت تجھ سے طاقت مانگتی ہوں. یعنی اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو ہم جب دعا کرتے ہیں تو ہم اللہ کی قدرت کی بدولت اللہ سے طاقت مانگتے ہیں. اور آگے کیا ہے؟ اور تیرے فضل عظیم کی طلبگار ہوں. یعنی اے اللہ، میں تیرے فضل عظیم کی طلبگار ہوں، بے شک تو ہی قدرت رکھتا ہے. اللہ کی کتنی پیاری تعریف ہے، اور مجھے کوئی قدرت نہیں. تو یہاں تک بندہ اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے اور اللہ کی تعریف کرتا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ علم تجھی کو ہے اور میں کچھ نہیں جانتی اور تو تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے. اللہ کی تعریف ہے، بندے کی عاجزی ہے. اس کے بعد دیکھیے، اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام کہ جس کے لیے استخارہ کیا جا رہا ہے، یہ میرے دین اور میرے معاش اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے، تو اسے میرے لیے مقدر کر دے. آپ یہ دیکھیے کہ یہاں تک جو میں نے ترجمہ پڑھا، اس میں دین، معاش اور کام کے انجام یعنی آخر تک کے اعتبار سے اگر بہتر ہے تو مقدر کر دے، یعنی ہمارے لیے اس کو آسان، اور اس کو ہمارے لیے آسان کر دے. اسی کا ترجمہ ہے. کتنی خوبصورت اور مکمل دعا ہے. پہلے اللہ کی تعریف کی، بندے نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا اور فوراً پھر کام اللہ کے سپرد کر دیا کہ اللہ، اگر یہ میرے دین اور میرے معاش اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے بہتر ہے تو اسے میرے لیے مقدر کر دے، اس کو میرے لیے آسان کر دے اور پھر اس میں برکت عطا کر دے. اور یہاں تک تو یہ ہوئی. اس کے بعد اس کا اگلا حصہ ہے دعا کا کہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین، میرے معاش اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے برا ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے پھیر دے، یعنی ہٹا لے، اور پھر میرے لیے خیر مقدر فرما جہاں سے بھی ہو، اور پھر اسی پر میرے دل کو مطمئن کر دے. آمین. آپ دیکھیے دعا کی خوبصورتی دیکھیے اور کتنی مکمل دعا ہے. صرف ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے پوچھا، بات کی، دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے ہم نے مشورہ کیا اور ہم نے چھوڑ دیا. نہیں، اس دعا کو آپ غور کریں کہ کتنی مکمل دعا ہے، کہ اس کے الگ الگ حصے ہیں. کہ اس دعا میں ہم نے پہلے اللہ کی تعریف کی اور اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کی اور اس کی قدرت کی بڑائی بیان کی، اس کا فضل مانگا اور بتایا اللہ سے کہ مجھے کچھ نہیں، میری کوئی قدرت نہیں، میں بہت کمزور ہوں، اور پھر اللہ تو ہی جانتا ہے ساری چیزوں کو، اور اگر یہ کام میرے لیے بہتر ہے، نہ صرف میرے لیے بلکہ ہمارے دین اور ہمارے معاش اور ہمارے کام کے انجام کے اعتبار سے، یعنی آخر تک ساری چیزیں اس میں آ گئی کہ بہتر ہے، تو پھر اس کو عطا کر، پھر اس کو ہمارے مقدر کر اور ہمارے لیے آسانیاں کر. یعنی پھر اللہ اس دعا کو سنتے ہیں نا تو پھر آسانیاں کر دیتے ہیں اور پھر اس میں برکت عطا کر، مبارک کر، یعنی کہ اس کو پھر ہمارے لیے. اور پھر اس کا نیکسٹ جو حصہ میں نے آپ کو ترجمہ سنایا وہ بھی کتنا مکمل ہے کہ اگر اللہ تو جانتا ہے کہ یہ کام ہمارے دین، معاش اور کام کے انجام آخر تک ہمارے لیے برا ہے، تو پھر ہمیں اس سے دور کر دے اور اس کو ہم سے دور کر دے. اللہ اکبر. آپ یہ دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں خود بخود. اور پھر صرف بات یہاں مکمل نہیں ہو گئی، آپ دعا کا اگلا حصہ دیکھیے کہ اللہ اگر یہ برا ہے تو اسے مجھ سے دور کر دے اور مجھے بھی اس سے پھیر دے، یعنی میرا بھی دل ہٹا لے اور اس کا بھی دل ہٹا لے. اور پھر کیا؟ پھر میرے لیے، اور اگلا پارٹ ہے، پھر میرے لیے خیر مقدر کر دے. یعنی دعا اتنی مکمل دعا ہے کہ پھر میرے لیے خیر مقدر کر دے، کہاں سے؟ جہاں سے بھی ہو، اور پھر اس پر میرے دل کو مطمئن کر دے. آپ یہ دیکھیے دعا کا اگلا حصہ، دعا کا مکمل ہونا،
دعا کا کس قدر خوبصورت مکمل کم لفظوں میں احاطہ کیے ہوئے ہے کہ پوری بات کو سمیٹ دیا کہ اللہ اگر بہتر ہے تو مقدر کر دے، آسان کر دے اور برکت دے، اگر بہتر نہیں ہے روک دے، ہٹا دے، اور اس کو ہم سے اور ہمیں اس سے، اور پھر جو ہمارے لیے بہتر ہے ہمیں وہ عطا کر دے، اور جو بہتر ہے وہ جہاں کہیں بھی ہے اس کو ہمارے لیے مقدر کر دے، اور پھر نہ صرف مقدر کر دے بلکہ اسی پر ہمارے دلوں کو مطمئن کر دے۔ آپ دعا کی خوبصورتی دیکھیے، اور دعا کا مکمل ہونا دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ دعا اپنے صحابہ کو قرآن کی آیت کی طرح سنائی ہے، پڑھائی ہے، سکھائی ہے۔ تو ہمارا فرض کیا بنتا ہے؟ ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہمیں جب بھی کوئی ضرورت پیش آئے، کوئی مشکل پیش آئے، کوئی مشکل پیش نہیں بھی آئے تو بھی کوئی بھی کام ہو چھوٹے سے لے کے بڑا، آپ اس میں استخارہ کی دعا 2 نفل پڑھیے اور استخارہ کی دعا پڑھیے اور پھر اللہ سے دعا کیجیے۔ یہ ہے استخارہ کرنے کا صحیح طریقہ۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی ایسی چیز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں جہاں ہم نے بہت مختصر ٹائم کے اندر بہت جلدی فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اور اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اب ہم کیا کریں، ابھی ہمارا وضو نہیں ہے، ابھی ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، ابھی ہم نے تو فوراً اس کا فیصلہ کرنا ہے۔ تو آپ فوراً بھی اس دعا کو پڑھ سکتی ہیں بغیر اس کے، جیسے آپ نے وہ ایک تو مکمل آپ نے استخارہ کیا نا، اس وقت اگر آپ نے 2-4 لمحے میں بھی اگر آپ نے کوئی فیصلہ کرنا ہے تو آپ دعا پڑھ سکتی ہیں۔ اور اگر دعا بھی آپ کے پاس نہیں ہے، اس وقت آپ کو عربی میں دعا نہیں بھی آتی تو اردو میں بھی آپ مانگ سکتی ہیں کہ اللہ اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے، لیکن یہ پھر یہ استخارہ تو نہیں ہوگا، یہ اس کا نام مکمل استخارہ تو نہیں ہوگا، لیکن دعا تو ہو جائے گی نا۔ تو آپ نے اگر کسی بھی کام کے لیے جب بھی آپ کو موقع لگے اور آپ کا کوئی بھی ضروری کام ہو، کوئی بھی چھوٹے سے لے کے بڑا، میں بار بار اس بات پہ زور دے رہی ہوں، تو آپ اپنی کسی بھی فرض نماز کے بعد عصر کو ہٹا کے کسی بھی، یا فجر کو ہٹا کے کسی بھی مناسب ٹائم پر 2 رکعت پڑھ کے اور اللہ کے حضور یہ دعا پڑھیے، اور دعا پڑھنے کے بعد اپنا جو کام ہے اس کے لیے دعا اپنی زبان میں کیجئے کہ اللہ میں نے اس کام کے لیے یہ استخارہ دعا پڑھی ہے اور آپ اس کے لیے میرے لیے آسانی کر دیں، اگر میرے حق میں یا میرے بچوں کے حق میں یا میرے شوہر کے یا کوئی بھی کام، یا یہ کاروبار ہمارے لیے بہتر ہے، یا یہ رشتہ ہمارے لیے بہتر ہے، یا جو بھی کام ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے، تو اللہ تعالیٰ حالات بنا دے، دل بنا دے، اور اگر نہیں ہے تو ہٹا دے، اور پھر جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ کر دے، اور پھر کرنے کے بعد ہمارا دل بھی اس پر جما دے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا استخارہ ہوگا، اللہ کی مدد آئے گی، اور آپ نے اللہ کی رضا میں اس میں راضی ہونا ہے اسی بات پر۔ اور اللہ کی رضا میں جو راضی ہوتے ہیں، استخارہ کرتے ہیں اللہ کے فیصلوں پر، یہ خوش بختی کی علامت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اپنے خوش بخت لوگوں میں شامل فرمائے، ہماری مدد فرمائے، ہمارے راستے آسان ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہر چیز میں ہمارے ساتھ شامل حال ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔